دوستو آج میرا موضوع منشیات ہے۔ یہ ہمارے دوست اکثر لکھتے رہتے ہیں کہ بلی شاہ کریم میں منشیات چل رہی ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ منشیات بلی شاہ کریم میں صرف نہیں چل رہی، یہ منشیات پورے ڈسٹرکٹ میں چل رہی ہے۔ ضلع ٹنڈو محمد خان جو ہے اس کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ منشیات چل رہی ہے۔ مین پوڑی، گھٹکا، چرس، آفیم، ٹھرا اور دیگر جو منشیات ہیں وہ سرے عام چل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے تو صرف وہ جو چھوٹی سی کیبنوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان کو 3-4 یا کوئی ہلکے سے کیس میں لگا کر فارملٹی کو پورا کر کے اس کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ جو مگرمچھ ہیں جو اس سارے ضلع میں منشیات کا یہ جو زہریلا کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ ایک مہینے میں کینسر کی وجہ سے 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ولیج الیاس کھولیو میں آپ جائیں، ولیج الیاس کھولیو میں 2 بندے جو ہیں وہ کینسر کی وجہ سے مر چکے ہیں اور 2 بندے جو ہیں وہ کینسر میں مبتلا ہیں۔ ایک گاؤں میں 4 بندے اس گھٹکا کھانے کی وجہ سے، اس مین پوڑی کھانے کی وجہ سے، اس سفینہ کھانے کی وجہ سے۔ آپ سروے کریں، میں نے سروے کیے، سروے کرنے سے بلی شاہ کریم کی جو 2 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے ان میں سے 99% جو لوگ ہیں وہ منشیات کے عادی ہیں۔ ان میں سے کوئی مین پوڑی کا موالی ہے، کوئی گھٹکے کا موالی ہے، کوئی آئس کا موالی ہے، کوئی چرس کا موالی ہے، کوئی اور دیگر جو منشیات ہے اس کا موالی ہے۔ کچھ اچھے صحافی جو ہیں وہ منشیات کے خلاف لکھتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ایک دوست قاضی شمس بابن، انہوں نے منشیات کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تو یہ ٹنڈو محمد خان ضلع کا پہلا شریف اور انتہائی نیک اور مخلص صحافی ہے جن کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ 1 سال سے اس کے گھر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کبھی اس کے بچوں کو زخمی کیا جاتا ہے، کبھی اس کے بھائیوں کو زخمی کیا جاتا ہے، کبھی اس کو زخمی کیا جاتا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے اس کے گھر پر پھر حملہ ہوا۔ کچھ لوگوں کے اوپر الزام لگ رہا ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر جو ہے نا وہ منشیات فروشوں نے حملہ کیا ہے۔ ہمارے اسکول کے جو بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے، 5 سال یعنی 5 سال فرسٹ کلاس کا جو بچہ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ منشیات کا عادی ہے۔ آپ کلاس میں جاؤ تو بچوں کی جیب میں جو ہے وہ آپ کو سفینہ ملے گی، بچوں کی جیب میں آپ کو مین پوڑی ملے گی، بچوں کی جیب میں آپ کو سفینہ ملے گی، بچوں کی جیب میں آپ کو اور جو منشیات ہے وہ ملے گی، ان کی بیگس جو ہیں اس میں منشیات ملے گی، لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے۔ پوری نسل کا نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے صحافی معزز ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ان میں سے بہت اچھے صحافی ہیں جن کا بہت اچھا اسٹیٹس ہے، لیکن یہ جو عطائی صحافی ہمارے گلے میں پڑے ہیں، یہ عطائی صحافی جو بکری کو بیچ کر ایک موبائل لے لیتے ہیں اور اس موبائل کو ہاتھ میں لے کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں، جہاں جاتے ہم صحافی ہیں، خود منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں، اور جو پولیس ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی۔ پولیس یہاں پر ڈکیتی ہوتی ہے پولیس نہیں جاتی، چوری ہوتی ہے پولیس نہیں جاتی۔ بااثر منشیات فروش ہیں جو کروڑوں کا دھندا کر رہے ہیں۔ تال کے بلی شاہ کریم میں منشیات کی 10 فیکٹریاں ہیں، ان 10 فیکٹریوں میں ہر روز ایک فیکٹری سے 1 کروڑ روپے کا مال جو ہے وہ جاتا ہے، اور ان سب کو ان کا حصہ اور پتی جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ جب
منشیات کو روکنے والے، منشیات کے اوپر کنٹرول کرنے والے، جو خود اگر پیسے لیتے پھریں گے، رشوت لیتے پھریں گے، تو اس نسل کا کیا ہوگا؟ کبھی یہ افسر بھی یہ سوچیں، کبھی یہ منشیات فروش بھی یہ سوچیں کہ اگر ان کے بچے اس منشیات میں مبتلا ہو گئے، خدا نہ کرے کوئی کینسر میں، کوئی ٹی بی میں، کوئی ہیپاٹائٹس میں اگر مبتلا ہو گیا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پوری زندگی جو حرام کی کمائی جمع کی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. پوری زندگی کا وہ کمایا ہوا جو مال ہے وہ اس کے اوپر بھی خرچ کریں گے، پھر بھی وہ قیمتی زندگی جو ہے وہ اس کو واپس نہیں ملے گی.